بہرحال فرمائے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا دنیا کے اعتبار سے، کانچ امیر کانچ غریب، کانچ کم میلیومت کانچ زیادہ میلیومت، اور کانچ بنگلن مز روزن کانچ پاڑ مز روزن، سب زندگی گزار رہے ہیں، سب کی زندگی گزر جائے گی۔ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، امیرس تہ مارن غریبس تہ، لیکن پریشان کیاز گژھو أسۍ؟ دوستو بہ کیاز گژھٕ پریشان؟ میرے ہمسائے چھِ 3 پور مکان، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر پریشان کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا ہے۔ فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہو یا رب، یہ ژٕ ژےٚ مےٚ دِژمٕژ چھےٚ، جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے میرے اعمال کے اعتبار سے یہ بھی زیادہ ہی ہے، یہ بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے میں اس لائق بھی نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ایک لقمہ کھلا رہا ہے کھانے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ خیرات ہے ہمارے اوپر۔ اور اس مضمون کو آپ سمجھیں، جب بھی ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتہ، اس اللہ کا بے حد حمد و ثنا، شکر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا۔ الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتہ، اپنی رحمت سے پلایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، جو تمام گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں۔ بہرحال فرمایا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر کیا رہنا چاہیے؟ راضی۔ یہ کمس کر دویم نصیحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ تریم نصیحت کیا فرمو کہ 5 مز اچھا یس نفر ات پہ راضی روز خدایان اس دیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس دیت دنیا من اس روزو ات پہ راضی، ام سۭتۍ کیا گژھِ؟ ام سۭتۍ آسہِ نا کینٛہہ فٲیدٕ؟ وٕچھِو کیٛاہ چھِ وَنان وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرموک دنیا کیو ساری انسانن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ امیر ماننہٕ، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ شکایتی زانٛہہ کران، یہ شکایت ہی نہیں کر رہا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا راضی ہے الحمدللہ، نا شکر اللہ تعالیٰ سُنٛد بہترین، تمو نش چھُس نا بہٕ بہتر یِم کرایس پٮ۪ٹھ چھِ روزان، مےٚ چھُ پنُن گھر، میرے پاس اپنا کمرہ ہے، چاہے ایک ہی کمرہ کیوں نہ ہو، ایک ہی کمرہ کیوں نہ ہو اپنا ہے میرے پاس، میں کرائے پر نہیں رہ رہا ہوں، الحمدللہ گھر میں کھاتے ہیں اور کسی سے مانگ کر نہیں لاتے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، الحمدللہ میری صحت ٹھیک ہے، میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں یا باقی کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، الحمدللہ آنکھوں کی دولت ہے میرے پاس، الحمدللہ ٹانگوں کی دولت ہے میرے پاس، الحمدللہ میں کام کر سکتا ہوں، یہ سب باتیں سوچے آدمی پھر کہے یا رب جتنا آپ نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ دوستو پچھلے ہفتے کی بات ہے، مجھے کسی نے پوچھا مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا بولیے، کہا میں نہ چل سکتا ہوں، نہ ہاتھ سے کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ میں وضو کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پلوامہ سے پوچھ رہا تھا مجھے وضو کرنا ہے یا ایسی نماز پڑھنی ہے؟ میں نے اس کو بولا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو وضو کرائے؟ کہا وضو کرانے والا بھی نہیں ہے کوئی۔ اللہ کی قسم جب اس نے یہ بات کہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کہ اللہ آپ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ بچور ہیکن نہ نیڑو سے کام کر نہ شکن پکت، اور اس سے بڑھ کر بات ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، وہ ٹائپنگ کر کے لکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا پھر آپ کیسے فون چلاتے ہو؟ کہا فون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں، فون کو نیچے رکھ کے انگلیوں سے ٹائپنگ کر سکتا ہوں، اس سے آپ کو پوچھ رہا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وضو کرانے والا کوئی ہو تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں وضو کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا یار اس کو میں کیا جواب دوں، یہ چنانچہ مشکل مسئلہ ہے۔ پھر میں نے اپنے بڑے اساتذہ سے پوچھا، مفتی مظفر صاحب جو مہمان آئے تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں گے اس کو، دیکھ لیں گے اس مسئلے کو۔ پھر میں نے خود دیکھا ایک کتاب میں، وہاں لکھا تھا کہ جو آدمی وضو پر قدرت نہیں رکھتا ہے پانی استعمال کرنے پر، اور اس کے پاس کوئی وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، تو یصلی بغیر طہارت، عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ بے وضو نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر میں نے ان مفتیان کرام کو یہ دکھایا، کہا یہ صحیح مسئلہ ہے، آپ نے صحیح مسئلہ ڈھونڈا، الحمدللہ میں نے اس کو جواب دے دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں،
خود چل کے آ رہے ہیں مسجد پاک میں، کوئی ہمیں پکڑ کے نہیں لا رہا ہے۔ بہرحال فرمائے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر کیا رہیں گے انشاءاللہ، راضی، کبھی بھی ایسا سے کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم غریب ہیں، کیا غریب ہیں؟ ایک آنکھ بیچو پھر دیکھو اس میں کتنی دولت آئے گی، 10 لاکھ 20 لاکھ، ایک کڈنی بیچ کے دیکھو۔ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ایک ایک آرگن اور ایک ایک باڈی پارٹ کو ایسا قیمتی بنایا کہ کوئی اندازہ نہیں اس کا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکتے، یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے فرمائے جو کچھ اللہ نے دیا اس پر کیا رہیں؟ راضی رہیں۔